ہے، یہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں جاتا۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا بے وفا جو ہے وہ ہے کہ اس کی صرف اور صرف دنیا کی حد تک اس کی آپ کے ساتھ یاری دوستی ہے، اس کے بعد اس کا تعلق آپ سے ختم ہو گیا۔ یہ بے وفا ہے، اس کی محبت اتنی انسان دل میں نہ ڈالے کہ اس میں انسان اپنے پرائے کو بھول جائے، دوست یار کو بھول جائے، غریب کو بھول جائے، اور اسی طرح بے آسرا یتیم بیوہ کو بھول جائے۔ ہر ایک کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہم قیامت والے دن اس مال سے استفادہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو کیا ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، سونے چاندی کو جمع کیا، خزانے جمع کیے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کو جو سونے چاندی کی ٹھیکریاں جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اور یہ بھی یہاں تک نہیں ہوگا، صرف اللہ نے دھمکی نہیں دی، اللہ نے اس دھمکی کا بتایا بھی ہے کہ وہ دھمکی کیا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے اسی سونے چاندی کی ٹھیکریوں کو جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا۔ سونے چاندی کی ٹھیکریوں کو دنیا کی آگ میں نہیں تپایا جائے گا، بلکہ کس میں تپایا جائے گا؟ جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَابُهُمْ، اور ان سے ان کے چہروں کو کیا کیا جائے گا؟ اس پر جو ہے وہ اس کو داغا جائے گا۔ وَجُنُوبُهُمْ، پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ وَظُهُورُهُمْ، پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اور کیا کہیں گے فرشتے؟ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہی تمہارا خزانہ تھا جسے تم سینچ کے رکھتے تھے، گن کے رکھتے تھے، رکھ کے گنتے تھے اور گن کے رکھتے تھے، آج یہی تمہارا خزانہ ہے۔ اور یہ آج دیکھ لو تمہیں اپنے خزانے کا عذاب دیا جا رہا ہے، تمہیں تمہارے مال کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، چکھو اس عذاب کو، چکھو اپنے خزانے کے عذاب کو جو قیامت تک تمہارے ساتھ اس کا حشر ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے، ساتھ میں کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ۔ اللہ نے جہاں بھی بدنی عبادت کا جو ہے حکم دیا، ساتھ میں مالی عبادت کا بھی حکم دیا، کہ صرف عبادت نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہر اس حکم کا نام ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے جو ہے اپنا حکم صادر کر دیا، ہم نے اس کو ماننا ہے، میرا دل مانے یا نہ مانے، میری عقل مانے یا نہ مانے۔ اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مال سے، زکوٰۃ سے پیسے کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ یقین جانے پورا دین ہمارے عقل کے خلاف ہے، پورا دین ہماری جو ہے وہ سمجھ کے خلاف ہے۔ اللہ جو ارشاد فرماتے ہیں بظاہر مال دینے سے کم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات زکوٰۃ کو بڑھاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہا۔ تو اس لیے حضرات محترم، مال و دولت کا نام جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دنیا، اگر آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں اور آپ پیسوں کے ذریعے سے بھی اللہ کو حاصل کر سکتے، ایک آدمی کے پاس مال ہے، وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اب یہ مال اس کے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ یہ مال اسے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے یا اللہ کی رضا کا سبب بن رہا ہے؟ ایک آدمی وہ ہے جو مال پر سام بن کر بیٹھ گیا، اور جو ہے وہ جو ہے وہ قارونی دولت ہے، جس کا حشر قرآن مجید میں اللہ نے بار بار کیا ہے کہ یہ قارونی دولت ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے حضرات محترم، دنیا کس چیز کا نام ہے، اس کو آپ ذرا سمجھے۔ اللہ اور بندے کے درمیان میں جو حائل ہو جائے وہ دنیا ہے، یہ بڑی تعریف ہے، اس کو آپ نے بھی سمجھنا ہے۔ پیسے کا نام دنیا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان میں، اللہ اور بندے کی محبت کے درمیان میں جو تیسری چیز آ جائے وہ دنیا ہے۔ اگر وہ دنیا مال کی شکل میں ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ اور بندے کی محبت میں کے درمیان میں آ گئی تو یہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اگر وہ اولاد ہے اللہ اور بندے کے درمیان میں حائل ہوگی تو یہ دنیا ہے۔ اگر وہ اور کوئی چیز ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان میں حائل ہو گئی تو یہ دنیا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے وہ
پیارے پیارے اور بڑے بڑے محل کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے۔ تو یاد رکھیے حضرات محترم، دنیا میں اللہ نے ہمیں اگر مال دیا ہے، اس میں اپنا ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ دکاندار کے پاس اگر گاہک آ رہا ہے تو اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ ایک آدمی دکان کھول لے اور اس کے پاس شام تک گاہک نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ نقصان میں جائے گا۔ اگر کسی کے پاس دکان کے اندر گاہک آ رہا ہے، کسٹمر آ رہا ہے، تو اسے کون بیچ رہا ہے؟ اللہ کی ذات بیچ رہی ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے خود اپنا واقعہ سنا ہے کہ ان کی کتابوں کی دکان تھی، سخت بارش ہوئی تھی اور دکانوں کے اندر تک پانی چلا گیا تھا۔ اکثر لوگوں نے اس دن چھٹی کی تھی۔ تو استاد محترم کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ بھئی گھر میں کیا کروں گا، اگر تلاوت کرنی ہے وہ دکان میں کر لوں گا۔ یعنی میں اس پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ رزق دینے والی ذات کون کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بندے کے ہاتھ میں کوئی، بندے نے بندے کو کیا دینا ہے؟ تو رزق دینے والی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے بندے کو رزق دیتا ہے۔ استاد محترم استاد جی نے کہا کہ میں دکان میں چلا گیا پانی کے اندر اور بڑی مشکل سے پہنچ گیا، تو کہنے لگے استاد محترم کہ میرے دل میں یہ پکی بات تھی کہ آج تو کسی نے آنا نہیں ہے، کتاب کھول کے پڑھ لیتا ہوں، قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد گاہکوں کا آنا شروع ہو گیا، اور جتنی سیل میری عام دنوں میں ہوتی تھی اس سے ڈبل سیل اس دن ہوئی۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ رزق دینے والی ذات کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔